बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हमारा जो क्वेश्चन है इट इज़ क्वेश्चन 2A। अब ये जो इसका ABCD आप देखेंगे, जितने भी राइट्स हैं उनको हम ABCD में क्लियर करेंगे। एक्चुअली ये राइट्स की एक मतलब लंबी फहरिस्त है। उनमें से चंद एक राइट्स के बारे में जो है आपके सिलेबस में इनको रखा गया है। तो उसमें जो पहला है राइट टू लाइफ, उस पर हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। अ, तो क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ तरीकों से आ सकता है। यू आर एनफ मैच्योर, अब आपके लिए उतना मसला नहीं है कि आप जो ही आप देखेंगे कहीं पर राइट टू लाइफ लिखा हुआ है तो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ के आपका जो आंसर है वो यही होगा इंशाल्लाह। सो मैंने जो क्वेश्चन बनाया है दैट्स गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द राइट टू लाइफ। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस्लाम ने राइट टू लाइफ के बारे में क्या कहा है, या आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ उस पर आप रोशनी डालिए। मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जावियों से आपसे सवाल पूछा जा सकता है लेकिन जवाब यही है। राइट टू लाइफ आप देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर यही होगा। So, the most important principle of inherent rights in Islam is the right to life for mankind. बड़े ही गौर से आप इसको समझ लीजिए, और अगर आप इसको समझ गए तो बहुत सारे मसाइल, मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं एक्चुअली इस्लाम ने इन कॉन्सेप्ट्स को दिया ही है इसीलिए ताकि जो इंसान की जो इंसानी इमारत है, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, इंसान के हाँ जो इंसानी इमारत है उसके अंदर, उसके दिल में, उसके वजूद में जो इंसानी इमारत की तामीर है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से होती है। और आमतौर पर आपने सुना होगा बहुत सारे जो ह्यूमनिस्टिक जो जिनका वर्जन होता है लाइफ के बारे में, जो मजहब पर मतलब यूजुअली अटैक करते हैं और कहते हैं कि इंसानियत का मजहब होना चाहिए। इस्लाम का अल्टीमेट गोल भी एक्चुअली यही है कि जो इंसानियत का जो एक नमूना है, आला नमूना है, उसको कैसे परवान चढ़ाया जाए, उसी का नाम इस्लाम है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट कंफ्यूज, बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं नहीं यार हमें मजहब को नहीं मानना चाहिए, इंसानियत को मानना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे लोग आर्गुमेंट करते हैं। हकीकी तौर पर जब हम देखते हैं कि ये इंसानियत किस तरह से परवान चढ़ी, ये कौन डिटरमाइन करे कि इंसानियत किस चीज का नाम है, ये असल मामला है। मामला ये नहीं है कि सब लोग तो इंसान ही है। अब इंसानियत किस चीज को हम कहें, इंसानियत किस तरह से हम परवान चढ़ाएं, तो उसके लिए जो बेसिक उसूल हैं, असल में सब्जेक्ट मैटर जो इस्लाम का जो सब्जेक्ट मैटर है वही है। इस्लाम का मकसद है एक शख्स की के अंदर जो है उसकी इंसानी इमारत को आला नमूने के तौर पर तामीर करना। ये असल में इंसान का ये इस्लाम का असल कारनामा है, ये इस्लाम का असल काम। अब अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके नमाज का जो कुरान ने मंतकी अंजाम कहा है, उसका उसका फाइनल गोल जो उसने करार दिया है कि नमाज से क्या होना चाहिए, अब अगर ये हो नहीं पा रहा है आपकी जिंदगी में, आपको 10 साल 20 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, तो अगर आप वो गोल अचीव नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप कुछ और पढ़ रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। शायद आपको समझ में नहीं आया है कि नमाज क्या है, आपको सलाह का कॉन्सेप्ट शायद समझ में नहीं आया। सेम इज द केस विद रोजा। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है कि भूख प्यास जो है दुनिया में अफलास से कौन कौन से मसाइल है, अगर आपको यह महसूस नहीं हो रहा है, जो अल्लाह ने कहा तकवा इख्तियार करो, मुख्तलिफ चीजें जो अल्लाह ने हराम की है, मुख्तलिफ चीजें जो अल्लाह ने हलाल की है, अगर उनकी तमीज आप में नहीं आए तो ये यानी नॉर्मल लाइफ में फिर जब हम इस महीने से बाहर निकलेंगे तो अगले जो है जो 11 महीने हो गए, अगर उनमें ये चीज नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि हमने रोजों का फलसफा मिस कर दिया। तो भले ही हम 10 साल 20 साल से रोजा रख रहे हैं तो हमें इसका जो मंतकी अंजाम जो इसका होना चाहिए, जिस जो 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 सलाहियत अपने हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो अगर नहीं हो पा रही है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द इस्लामिक प्रिंसिपल। इस बुनियादी प्रिंसिपल को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। और यहां पर भी कि जब हम राइट्स की बात करते हैं इस्लाम में तो इसका मकसद क्या है, बुनियादी तौर पर जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो असल मतलब मेन उसूल जो है, जो सबसे अहम उसूल इस्लाम का है इनहेरेंट राइट्स के बारे में, यानी जो पैदाइशी हकूक हैं उनके बारे में बुनियादी उसूल जो मुतय्यन किया है इस्लाम ने, वो क्या है, इज द राइट टू लाइफ फॉर मैनकाइंड। इसको आप समझ लीजिए।
یعنی بنیادی اصول اگر آپ نے جانا کہ بنیادی اصول سارے کے سارے جتنے بھی رائٹس وہ اصل میں اسی کے گرد گھومتے ہیں. کس کے گرد؟ رائٹ ٹو لائف فار مین کائنڈ. کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اسی لیے وہ یہاں زندہ رہے. یعنی اب اگر ہم اس کو مارنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اس کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، وی آر گوئنگ سم ویئر ایلس. وی آر ناٹ ایکچولی انڈرسٹینڈنگ دا مین پرنسپل بہائنڈ دا گاڈس ول. اللہ اصل میں چاہتا ہے کہ انسان کو اگر اس نے بنایا ہے، انسان نے اس کو دنیا کے لیے بھیجا ہے، تو وہ اسی لیے تاکہ وہ یہاں زندہ رہے. اس نے اس کو یہاں مرنے کے لیے نہیں اصل میں بھیجا، اس نے دنیا بسانے کے لیے اس کو بھیجا ہے. اب اگر جب جب وہ چاہے گا تو اس وقت وہ مرنا چاہیے. اب بہت سارے مسائل جو اس کے گرد جو ہم نے کھڑے کر لیے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہے ایسا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے ایک مطلب ایک بالکل ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماڈل تیار کیا ہوا ہے کہ اب اگر کوئی شخص جو ہے اس کو اگر ہم کہیں گے کہ نہیں اس کو زندہ رہنے کا حق ہے نہیں ہے، تو اس کے پیچھے ایک معاملہ ہوگا جس کے تحت یہ بات واضح کی جائے گی کہ he has actually forfeited his own life. اصل میں انسان خود ہی اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ اب مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ مختلف طریقوں کے ایسے جرم میں مبتلا ہوتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہے، اور پھر وہ انسانیت کے لیے خطرہ بنتا ہے. جب وہ انسانیت کے لیے خطرہ بنتا ہے ہی فور فٹس اور شی فور فٹس ہر لائف اور ہز لائف. یہ اصل کہانی ہے. یعنی نارملی انسان کسی بھی فیت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی مطلب دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہو، اس کے جو انڈیویجول یا اس کا جو سوشل لیول ہے وہ کسی بھی اعتبار کا ہو، اس کو سب سے پہلی حق جو ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے، بیسک پرنسپل یہی ہے، اس کو اللہ نے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے بھیجا ہے. اینڈ نو بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ٹیک this inherent right, that is the right to life from him or from her. یہ بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت، اس کو انٹرنلائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وائی یہ مسئلہ کیوں ہے؟ اس لیے بیکاز ان اسلام لائف از سیکرڈ اینڈ ریگارڈیڈ ان اسلام ایز اے ڈیوائن گفٹ. کیونکہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے اس کو ایک الہی تحفہ، ایک محترم تحفہ گردانا جاتا ہے. یہ احترام والا تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو بحیثیت گفٹ، بحیثیت ایک الہی تحفہ اس کو ملا ہے. اللہ نے جو سب سے اعلیٰ ترین جو چیز ہمیں بخشی ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہمیں بخشی ہے، وہ ہے زندگی. تو یہ اعلیٰ ترین تحفہ، یہ سیکرڈ تحفہ، یہ مقدس تحفہ مانا جاتا ہے اسلام کے اصولوں کے تحت. اس وجہ سے اس کو کوئی فورفٹ کر ہی نہیں سکتا ہے. So Islam does not allow a believer to attempt commit suicide. اسی لیے اسلام نے باقی لوگوں کی تو بات فی الحال چھوڑے، فی الحال ہم بلیورز کی بات کریں گے. جو اسلام میں یقین کرتا ہے اس کے لیے اپنا خود کا قتل، جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، وہ حرام قرار دیا ہے اللہ نے. اور بالکل قرآن اس کے لیے واضح ہے. اینڈ ڈو ناٹ کل یور سیلف. قرآن کی چوتھی سورت کی 29ویں آیت میں یہ بالکل کلیئر، آپ اس سورت میں اس آیت کو پوری طرح سے پڑھ لیجئے کہ اللہ کس طرح سے اس بات کو واضح کرتا ہے. یہاں صرف ایک کلیو کے طور پر میں نے اس کو استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک برڈن بن جاتا ہے، کیونکہ جب بہت بڑی ریفرنس ہوتی ہے تو آپ کو مشکل ہوتا ہے. جسٹ فار ریفرنس میں نے یہاں اس کو کوٹ کیا ہے. ایک اور جگہ اللہ مینشن کرتا ہے، اٹ از مینشنڈ ان انادر پلیس دیٹ اینڈ ڈو ناٹ کاسٹ یور سیلف انٹو ڈسٹرکشن وتھ یور اون ہینڈس. اب دیکھیے اس سے اور کیا، اس سے زیادہ ہم اور کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جس مالک حقیقی نے، جس خالق حقیقی نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمیں وارن کر رہا ہے. کیونکہ ہمیں فیصلہ کرنے کی مہلت دے دی گئی ہے. ہم رائٹ اور رانگ کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ہم لائف اور ڈیتھ کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ نے پرمٹ کیا ہے ہمیں. ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم خود سے فیصلے کر سکتے ہیں، فیصلے لے سکتے ہیں، اور وہ فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ وارن کرتا ہے ہمیں کہ وہ فیصلہ غلط ہے یہ نہیں کرنا، یہ فیصلہ صحیح ہے اسی کو کرنا. اسی کے لیے ہمیں ہدایت آئی، اسی کے لیے ہمیں کتاب کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا فیصلہ کریں، کون سا نہیں کریں. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس اسی کے لیے ہیں،
کیونکہ ہمیں دیا گیا ہے، یہ حق ہمیں دیا گیا ہے، یہ پرمیشن اللہ نے گرانٹ کی ہے کہ ہم غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، صحیح فیصلے بھی کر سکتے ہیں. تو ہم اس معاملے میں اللہ نے ہمیں بااختیار بنایا ہے. اب یہ اختیار جو ہے ہمیں ملا ہے، اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے اس کے لیے گائیڈنس اللہ نے بھیجی ہے، اس کے لیے پروفٹس کو اللہ نے بھیجا ہے. یہ اصل مقصد ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے ڈو ناٹ کاسٹ یور سیلف، ڈو ناٹ کاسٹ یور سیلف انٹو ڈسٹرکشن. کا مطلب ہے اپنے آپ کو تباہی یا ہلاکت یا بربادی میں مبتلا کرنا، یعنی خود سے اپنے ہاتھوں سے آپ اپنی تباہی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اس آیت سے ساری وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. یعنی پینڈیمک میں لوگوں سے دوری بنائے رکھنا اس سے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سگریٹ، تمباکو، اگر اس کی کوئی دلیل ڈائریکٹ حدیث سے نہیں ملتی ہے، ڈائریکٹ قرآن سے نہیں ملتی ہے، تو اس سے وہ حرام ہو جاتا. کوئی بھی چیز اگر ماڈرن سائنس اس کو ثابت کرتا ہے کہ یہ انسان کے لیے خطرہ ہے، یہ انسان کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس بنیادی اصول جو یہ گولڈن پرنسپل اللہ نے کہا ہے وہ اس پر لاگو ہو جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنی تباہی مت کرو. یعنی ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں جس سے ہمیں خود کی اپنی لائف کو خطرہ ہو. دوسرے کی تو بات ہی نہیں، کیونکہ دوسرے کی لائف تو ہمارے لیے محترم ہے، اس میں وہ تو مطلب بالکل ٹوٹلی حرام ہے، ہم اس پر اٹیمپٹ نہیں کر سکتے. اٹ از ٹوٹلی حرام. اب ان باتوں کو جب ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ایک نظریہ آ جاتا ہے، ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے ہاں کہ اصل میں اللہ نے بھیجا ہی کیوں ہے دنیا میں. اور اس کے پیچھے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں گا، یہ بڑی ہی اہم اور بالکل ایک ڈیفرنٹ طریقے سے، ایک ڈیفرنٹ اینگل سے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اس وقت وہاں پر اینجلز تھے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس کے بارے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو وہاں پر ایک آرگومنٹ ہوتی ہے اینجلز کے بیچ اور اللہ کے بیچ میں. وہاں پر آپس میں وہ بحث کرتے ہیں، یعنی اللہ سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں اینجلز کے ذریعے سے. حالانکہ اینجلز اتنے مطلب اللہ کی مطلب تابع داری میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ مطلب وہ کبھی بھی اللہ کے کسی بھی حکم کی حکم عدولی نہیں کرتے ہیں. لیکن so far as this is concerned کہ یہاں پر آرگومنٹ کی بات کہی جاتی ہے، تو آرگومنٹ آرگومنٹ کرنے کا حق ان کو بھی ہے. یعنی وہاں پر ان کی بھی مرضی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں اللہ سے، وہ اللہ سے کسی چیز بات کی کلیریفیکیشن جانتے ہیں. یہ قرآن سے ہی ثابت ہے، کیونکہ ورنہ تو وہ آدم کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ میں بناؤں گا، تو ان سے تو پھر مطلب پوچھنے کا مقصد ہی نہیں تھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اینجلز کو بھی حق ہے، وہ اللہ سے شاید پوچھ گچھ کرتے ہیں کبھی کبھار. اگر ان سے کہا جاتا ہے تو شاید ان کو یہ حق دیا گیا ہے. ہم اس سے اندازہ شاید کیا مطلب قرآن سے یہ تو واضح ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب وہاں پر آرگومنٹ ہو گئی تو آرگومنٹ میں اللہ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں فساد کرے گا اور وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور یہ خون بہائے گا. بڑی اہم چیز ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایک پریڈکشن کر دی کہ یہ دنیا میں فساد اور دنیا میں خون خرابہ کرے گا. اب مجھے بتائیے، جو اس وقت جو اینجلز نے بتایا، جو اس وقت ملائکہ نے جو آرگومنٹ دیا، کیا آج وہ آرگومنٹ دنیاوی اعتبار سے ثابت نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا جو اس سے پہلے جو کریشن جو ہم سے پہلے اس دنیا میں تھے، اور چند ایک لوگوں نے تو 5-6 کریشنز کے بارے میں جو ہے مختلف کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے. کبھی اگر موقع ملے تو کلاس میں انشاءاللہ کبھی ملے گا موقع تو آپ سے بات کریں گے، یا ورنہ مجھے ویسے بھی مطلب دل میں یہ شوق ہے کہ میں چند ایک چیزوں پر میں بات کروں. اور اگر آپ جس یوٹیوب چینل پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں نیچے پچھلے سال کے رمضان کے مہینے میں نے کچھ اس میں اس کے بارے میں سابقہ کریشن کے بارے میں نے ایک ویڈیو میں بات کی ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جو آرگومنٹ قرآن نے ریکارڈ کیا، اور جس آرگومنٹ میں اینجلز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں فساد کرے گا اینڈ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور یہ خون خرابہ کرے گا،
کیا آج یہ ثابت نہیں کرتی ہے انسانیت؟ تو اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک اینٹی اور تھی ملائکہ کے علاوہ، جس کو ہم سیٹن کہتے ہیں، اور وہ اسی بات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اسی آرگومنٹ کو وہ ثابت کرنے کے لیے پیچھے لگا ہوا ہے کہ انسان دنیا میں فساد کرے، انسان دنیا میں کرپشن کرے، اور اس کے علاوہ انسانیت کا خون بہے دنیا میں، تاکہ وہ آرگومنٹ، کیونکہ وہ اس وقت ملائکہ میں شامل تھا، وہ اس وقت ملائکہ میں شاید، تو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک خفیہ، ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے انسانیت کے پیچھے، جو اس کو لگائے پھرتا ہے اس فساد کے پیچھے، جو اس کو لگائے پھرتا ہے قتل و غارت کے پیچھے. اینڈ وی ہیو ٹو کیپ آور آئیز ویری وائڈ اوپن. میں دیکھنا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی بھی شخص کا اگر لائف فورفٹ ہو رہی ہے، اگر کسی کا بھی ناحق قتل ہو رہا ہے، تو وی ہیو ٹو بی ویری، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسپانسو ٹوورڈز دیٹ. ہمیں اس پر ریئیکشن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ایریڈیکیٹ دس ایول. یہ خون خرابہ، قتل عام، it should be eradicated from the surface of earth. It should be eradicated. There should be peace. That is the name of Islam. Islam is peace actually. اسلام امن سے نکلا ہے، اسلام سلامت سے نکلا ہے، یہ امن سلامتی کا دین ہے. وی کی ناٹ الاؤ اینی بڈی ٹو کریٹ کنفیوژن، ٹو کریٹ ڈسٹرکشن فار ہیومینٹی. اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. تو اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی نہ کریں، اور اب اگر کوئی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے تو اس کے لیے بھی آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں نظر میں رکھنا ہے. Prophet has warned Muslims, whosoever makes suicide with anything in this world will be punished and tormented hereafter with that thing. بڑی بدترین چیز ہے یہ اس قسم کا عذاب بہت زبردست بدترین ہے. اللہ نجات دے اس چیز سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مارنے کی، خودکشی کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے کسی بھی چیز سے، فرض کر لیجئے کوئی زہر کنزیوم کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ ہمیں خبر دی ہے کہ جب وہ مرے گا تو قیامت کے دن تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا. یعنی وہ زہر پیتا رہے گا، مرتا رہے گا، پیتا رہے گا، مرتا رہے گا، پیتا رہے گا، مرتا رہے گا. اٹ ول، مطلب اس کے لیے یہی سائیکل ریپیٹ ہوگا اس کی برزخی زندگی میں. بڑی ہی دردناک یہ عذاب ہے. یعنی وہ اسی عذاب میں مبتلا ہوگا، اسی ٹورمنٹ میں اس کو مبتلا کیا جائے گا. کوئی شخص اگر اپنے آپ کو لٹکا رہا ہے تو وہ برزخی زندگی میں قیامت کی صبح تک یہی ریپیٹ کرتا رہے گا. اللہ اکبر. اللہ معاف کرے کہ مطلب یہ کتنی بری چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اس کو تحفہ ملا تھا، جس کی ہم نے پہلے، یہ جو الہی تحفہ اس کو ملا، اللہ کی طرف سے جو یہ احترام اور محترم ایک گفٹ ملا تھا، اس گفٹ کی اس نے قدر نہیں کی، تو یہ اس کے عذاب کا مستحق ہے. جس طریقے سے اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی، وہ اس کی ٹارمنٹ کا سبب بنے گا، اسی طرح کا اس کو عذاب ملے گا، اسی طرح کی اس کو اذیت میں مبتلا رکھا جائے گا قیامت کی صبح تک. اللہ معاف فرمائے. اسلام ریکگنائز رائٹ ٹو لائف فار آل ہیومن بینگس. لہذا اسلام جو ہے ہر ایک کے لیے، irrespective آف ریس، کلر، جینڈر، کچھ بھی نہیں، مطلب ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق ہے. بنیادی پرنسپل، پیدائشی حق، اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے. If a man belongs to a primitive or savage tribe، اگرچہ ایک ایسا آدمی ہو جو کسی بھی اعتبار سے جس کو ہم انسان تصور نہیں کریں گے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا وہ قدیم وحشی مطلب لوگ ہوتے ہیں جو مطلب اگر اس جنگل سے گزر نارمل انسان کا ہوتا ہے تو اس کو بھی کھا جاتے ہیں. ایسے وحشیوں کے لیے بھی، ایسے وحشی قبائل کے لیے یا قدیم قبائلیوں کے لیے بھی اللہ انسان ہی ان کو گردانتا ہے. ان کے لیے بھی رائٹ ٹو لائف ہے. وی کین ناٹ کل دیم. آلدو اگر کوئی شخص ان کے ہاں مطلب راستہ بھٹک کے جاتا ہے تو اس کو بھی کھا جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ٹرائبز دنیا میں اس وقت بھی موجود ہیں، بہت خطرناک، مطلب جن کو ہم کہتے ہیں بہت وحشی قسم کے وہ قبائل ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے ہیں. وی کین ناٹ ڈو دیٹ، کیونکہ وہ اگنورنس میں کرتے ہیں اور ہم اگنورنس میں نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ رائٹ ٹو لائف اللہ نے دیا ہے. ان کو اس بات کا علم نہیں، لیکن ہمیں ہے. وی کین ناٹ ڈو دیٹ. دے کین ڈو، کیونکہ وہ جہل میں ہے، وہ مبتلا ہے، وہ لا علمی میں ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے. سو
Even then Islam regards him as a human being. अगर कोई सवे से भी ताल्लुक रखता है, she or he is a human being, is considered as human being in Islam. Quran says, whosoever kills a human being without any reason, like manslaughter or corruption on earth, it is as though he had killed all mankind. दिमाग में रखिए, अल्लाह ने ये 5वीं सूरत की 32वीं आयत में बिल्कुल वाज़ेह करा, जिसने किसी भी एक शख्स को कत्ल किया है बिना किसी वजह के, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि उसने सारी इंसानियत का गला घोंट दिया है। उसने, ऐसा समझ लीजिए कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और पास्ट का टेंस लगा, ही हैड किल्ड, इट शुड बी एज्यूम्ड कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो हाउ ग्रेटर सिन इट इज, वी कैन नॉट एक्चुअली डू दिस। और अब अगर इस्लामी शरीयत में किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो वो कोर्ट देता है। इट इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ एनी इंडिविजुअल, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ ए कोर्ट। ये कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होता है किससे जिंदा रहना है, किससे नहीं जिंदा रहना। It is not the prerogative of an individual कि वो he or she can decide at his own कि whether he will kill herself or he will kill anybody else. ये किसी का भी हक नहीं बनता है, और इस्लाम ने इस हक को टोटल फोरफिट किया है। और बदकिस्मती की बात यह है कि आजकल बहुत सारी जगहों पर कुछ ऐसे हवादिस हो जाते हैं, रोनमा हो जाते हैं, जिनमें कोई शख्स अपने आप को किल करता है तो वी वेनरेट दैट कि देखिए उसने कैसे कैसे किया। उसने बड़ी बहादुरी से अपनी लाइफ का, मतलब पिछले दिनों ही मैंने सोशल वेबसाइट्स पर वो देखा था, एक लड़की ने खुदकुशी की थी। आई एम नॉट एक्चुअली टॉकिंग, आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। या मतलब बहसियत ये मतलब एक इंसान हमें इस बात का रिग्रेट करना चाहिए, लेकिन वी कैन नॉट वेनरेट इफ एनीबॉडी टेक सच ए हार्ड स्टेप। हम ऐसे ऐसे लोगों की पजीराई नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी ऐसी पजीराई नहीं करनी चाहिए जिसमें ये रुझान जो है बढ़ जाए, क्योंकि अल्लाह ने एक सबसे बेहतरीन और आला दर्जे का तोहफा हमें अता किया है। वी कैन नॉट डू दिस, वी कैन नॉट डू दिस किसी भी एतबार से। आप ऐसा समझ लीजिए, जो दम है जिसको हम खून कहते हैं, इंसान को इतनी नफरत इस चीज से होनी चाहिए कि उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। गवारा ही नहीं होना चाहिए कि इंसान खून को देखे, इंसानियत के खून को देखे। ये हमारे गैरत में होना चाहिए। इट्स वेरी, इट्स अ ग्रेटर सिन। रही बात कि कहां पर ये जायज है कहां जायज नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रेरोगेटिव ऑफ एवरीबॉडी। वो हर एक का प्रेरोगेटिव नहीं है, वो स्टेट का प्रेरोगेटिव होता है, वो कोर्ट का प्रेरोगेटिव होता है कि अगर कोई शख्स जो है या कोई मतलब आपका दुश्मन जो है वो मुसीबत बना हुआ है सबके लिए, तो उसके खिलाफ क्या इकदाम करना है, ये स्टेट का प्रेरोगेटिव होता है। So the Prophet has declared homicide as a great sin. और इसी वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको हम होमिसाइड कहते हैं, कत्ले आम कहते हैं, कत्ल मैन स्लाटर को भी कत्ले आम कहते हैं, तो कत्ले आम को बिल्कुल टोटली अल्लाह के नबी ने इसको बिल्कुल हराम करार दिया है, बिल्कुल हराम है। In the address which the Prophet delivered on the occasion of the farewell Hajj, he said, जिसको हम हज्जतुल विदा कहते हैं, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जुबान पर ये अल्फाज आए, your lives and your properties are forbidden to one another till you meet your Lord on the day of resurrection. Your lives, आपकी जिंदगी, and your properties, और आपके माल, आपके आप आपकी जिंदगी भी और आपका माल भी आर फॉरबिडन, ये हराम कर दिए गए हैं आपको एक दूसरे पर। आपका माल दूसरे पर हराम है, आपकी जिंदगी दूसरे पर हराम, और दूसरे की जिंदगी आप पर हराम, दूसरे का माल आप पर हराम, अनलेस यू एक्चुअली डू समथिंग अदरवाइज जिससे ये फोरफिट हो जाए। और ये कब तक हराम है? अनलेस यू मीट योर लॉर्ड ऑन द डे ऑफ रिजरक्शन, यानी इसमें कोई बीच में कोई जगह नहीं है। जब तक आप इस कायनात से जुड़े हुए हैं तो आप पर ये लाजिम है कि इस चीज की आप पाबंदी करें। राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, इट वाज ग्रांटेड in the last sermon of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we cannot over supersede it.
ہم اس کے آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آتا ہے تو وہاں ہم سارے سر تسلیم کم ہو جاتے ہیں. سو ان اسلام لائف از ناٹ اے پرسنل پراپرٹی. لہذا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے, اس کی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ یہ کسی کا ذاتی کوئی چیز نہیں ہے. our life is not our property. یاد رکھیے یہ ایک تحفہ ہے جو ہم نے پہلے بھی کہا ہے. It's a divine gift. It has been bestowed upon us from our Lord, from our Creator, and we have no right to actually attempt any جس کو ہم کہتے ہیں any type of harm on it. ہم کسی بھی طرح سے اس پر کوئی مطلب اس طرح کا کوئی اٹمپٹ نہیں کر سکتے ہیں جس سے اس کو زخم پہنچے, جس سے اس چیز کو جو ایک تحفہ ہمیں ملا ہے جس سے اس کو کوئی خطرہ ہو, ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور اب اگر آپ کو یہ رائٹ ٹو لائف سمجھ میں آ گیا ہوگا, دیٹ از وائی موسٹ آف دا مسلم اسکالر جو اس وقت ہیں وہ کہتے ہیں کہ بنیادی چیز جو ہے اسلام نے, بنیادی چیز جو ہے جو ہمیں اسلام سکھایا ہے, اس کی بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ لائف کو اس کا مقام دیں. تو اب اگر آپ کو اس پینڈمک میں یا کسی اور صورتحال میں آپ کو لگ رہا ہے کہ لائف کو خطرہ ہے, تو آپ ایکچولی بہت سارے اقدامات اس کے لیے کر سکتے ہیں, چاہے ان میں ایسی چیزیں بھی شامل ہو جن سے آپ کی جو ریلیجیس اسپیکٹ جو ہے وہ کسی اعتبار سے اگر وہ متاثر بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو متاثر کر سکتے ہیں, لیکن لائف کو متاثر نہیں کر سکتے. اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس فلسفے کو. سو اٹ از کنسیڈرڈ اے پریشیس گفٹ فرام گاڈ. جیسا میں نے کہا اور بار بار میں یہی اس بات کو ریٹریٹ کرتا ہوں کہ یہ سب سے قیمتی تحفہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملا ہے, اینڈ وی شوڈ ریسپیکٹ اٹ, وی شوڈ ریگارڈ اٹ, وی شوڈ ویلیو اٹ. اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو یہ غلطی ہماری ہے, اللہ کی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے اور اللہ نے بالکل کلیئر اور کیٹاگورک ٹرمز میں ہمیں قرآن میں سکھایا ہے. The Muslim therefore has a duty to protect all forms of life and give it proper respect. اب تو رائٹ ٹو لائف ابھی ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن بحیثیت مسلمان چونکہ لائف یہ سب چیزوں کو گفٹ کر دی گئی ہے, اس لیے ہمیں رائٹ ٹو لائف کو ریسپیکٹ کرنا ہے, ہمیں ریسپیکٹ دینا ہے, ہر طرح کی زندگی کو ریسپیکٹ دینا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سلاٹر جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پر ہم تکبیر کیوں پڑھتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے we actually confess that it has been permitted from God. It is not my prerogative. یہ میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ نے پرمٹ کیا ہے, اللہ نے میرے لیے اس کو حلال کر دیا ہے, تو میں اس کا نام لے کے اس کو ذبح کرتا ہوں. Otherwise you cannot do this. اور same is the case with every other life. وہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے تو آپ اس کو اس کا یوز کر سکتے ہیں, otherwise not. Otherwise not. کسی چیز کو حرام کر دیا گیا تو it is actually forbidden. یہ حرام کا تصور یہی ہے, اصل میں حرام کا تصور یہ ہے کہ اس چیز کو آپ اس چیز کی لائف کو آپ نہیں لے سکتے ہیں. You cannot do this. So Islam not only gives the protection to those who are newborn, but to those also who are even in their mother's womb as embryos. یہاں آپ کو یہ بات بھی دماغ میں رہے گی, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اور ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ. میں اس ابھی 2-4 منٹ ہے, میں سمجھاؤں گا کہ قرآن میں جو اس کو تصریف کہتے ہیں, یعنی اللہ اپنی آیات دوبارہ جب بولتا ہے تو اس میں جو دوبارہ جب اس میں آتی ہے تو اس میں ادھر ادھر تھوڑا سا پھیر بدل ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا اس کو سمجھانے کی. ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, کہ آپ ان کو قتل نہ کریں غریبی کی وجہ سے, مفلسی کی وجہ سے. من املاق, دیٹ مینز پاورٹی ایکچولی ایگزسٹس, یعنی آپ کے ہاں بچے ہیں اور آپ غریب بھی ہیں تو اس وقت آپ بچوں کا قتل کر رہے ہیں. لیکن ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ, آپ بچوں کو پہلے سے ہی نہ روکیں, دنیا میں آنے سے ہی نہ روکیں, اس وجہ سے کہ آپ کو من خشیت املاق,
आपको गरीबी का खतरा महसूस हो रहा है कि मैं गरीब हो जाऊं, इसका मतलब है उन बच्चों की हिफाजत, उन बच्चों, अल्लाह अकबर, ये उन बच्चों की हिफाजत जो अभी दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन आपको परेशानी है कि हो सकता है बच्चे ज्यादा होंगे तो मैं गरीब हो जाऊंगा। तो वहां खशियत इमलाक, यानी दो जगह अल्लाह ने किया है, और दोनों में, और जब आप आगे चलेंगे और आगे इसको, इस आयत को जब आगे देखेंगे, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आगे जब आप इन आयतों को देखेंगे तो वहां आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि एक जगह ये उन बच्चों के बारे में कहा गया है जो बच्चे आपके घर में मौजूद हैं, और एक उस जगह जहां खशियत का इस्तेमाल किया गया है, यानी आउट ऑफ द फियर ऑफ पॉवर्टी। फियर ऑफ पॉवर्टी कब होती है, यानी अभी बच्चे नहीं है, अभी आप पहले से ही प्रिज्यूम कर रहे हैं कि मैं, मुझे गरीबी की वजह से ऐसा हो, तो बच्चे दुनिया में ना आए। दिस इज एक्चुअली कुरान, दिस इज कुरान। यानी हर चीज को एक छोटे से अल्फाज से, छोटे से लफ्ज से सारे के सारे फलसफे को क्लियर कर देता है। दिस इज द मिराकल ऑफ कुरान। और इन बातों को समझने की हमें बहुत जरूरत है, और अल्लाह हम सबको लाइफ का एहतराम करना सिखाए, और हमारे अंदर जो है इस बात का जो है एहसास पैदा करे कि ये प्रेशियस गिफ्ट क्या है, हम अपनी जिंदगी की भी कदर करें, दूसरों की भी जिंदगी की कदर करें, इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एज, एनीथिंग एल्स। हम हर एक के लाइफ को रेस्पेक्ट दें, और अपनी लाइफ को भी रेस्पेक्ट दें। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। मामला काफी अहम है, आप सवाल पूछ सकते हैं, गो अहेड। अगर कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। यस, कोकुर हेकुन ने रुकैत बैंग निश केन। आप सवाल पूछ सकते हैं, कोकुर तिदी बांग, मगर आप सवाल पूछो, कोई बात नहीं। किम तक खोजे माइक। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन, कुछ भी, कहीं पर भी कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए? यस। जी, ये सवाल नहीं है। ये मैसेज मुझे करेंगे तो आप अपने नंबर से मुझे, मेरे नंबर पर मैसेज, मेरा नंबर है नम नंबर 0 शोहर 0 akwu 9 0 6 6 990 24021 4021। हाँ, दो चीज़ एक मिनट। इसको रिपीट कीजिए, नंबर को रिपीट कीजिए ताकि मैं सुनूं आपने सही लिखा या गलत। ओके, इस पर मुझे मैसेज कीजिए, उसमें अपना नाम और अपना रोल नंबर और क्लास लिख लीजिए, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए आप प्लीज।